اب میں ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب کو کہوں گا کہ آپ کو اعداد و شمار سے آگاہ کریں۔ بہت شکریہ معید یوسف صاحب۔ میں آپ کے سامنے تازہ ترین صورت جو ہے وائرس کے حوالے کرونا وائرس کے حوالے سے وہ اس کے حوالے سے کچھ اعداد و شمار آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن اس سے پہلے ناظرین، کل میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ ہماری جو سمارٹ لاک ڈاؤن کی حکمت عملی ہے یہ اسی وقت کامیاب ہو سکتی ہے کہ جب ہم جاری کردہ حکومت کی طرف سے جاری کردہ جو ایس او پیز ہیں یا جو گائیڈ لائنز ہیں یا جو پروٹوکولز ہیں ان کا صحیح معنوں میں نفاذ کریں۔ اس سلسلے میں جو ہماری انفرادی سطح پہ ذمہ داریاں ہیں وہ پوری کریں، جو ہماری صوبائی حکومتیں جس طریقے سے آپ کو اس کے بارے میں معلومات پہنچا رہی ہیں ان کے اوپر عمل کریں۔ اگر یہ عمل ساتھ ساتھ ہوتا رہے تو پھر سمارٹ لاک ڈاؤن کی جو پالیسی ہے وہ پر اثر ہو سکتی ہے، اور اگر ان کے اوپر عمل نہ ہو تو پھر وہ نتائج ہم برآمد نہیں کر سکیں گے اس سے کہ جن کی توقع کرتے ہیں۔ تو میں آج آپ کو جس ویب سائٹ کا بھی معید یوسف صاحب آپ کے ساتھ ذکر کر رہے تھے covid.gov.pk، یہاں ہم نے اپنے تمام ایس او پیز جو ہیں ان کو دستیاب کیا ہوا ہے۔ تو کسی بھی شخص کو حکومت کی جانب سے کوئی بھی ایس او پی اگر درکار ہے، آپ اسے سمجھنا چاہتے ہیں، آپ وہاں سے اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور اس کو سمجھ کے اس کا نفاذ کر سکتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے صرف آج ان ٹائٹلز کو یا ان کے جو عنوانات ہیں ان ایس او پیز کے وہ دہرانا چاہتا ہوں۔ یہ بتدریج تمام ایس او پیز جو ہیں اب اردو میں بھی اویلیبل ہو رہے ہیں، تو آپ کو اس سے اندازہ ہوگا کہ کتنا تنوع ہے ان ایس او پیز میں، کہ کوشش یہ کی گئی ہے کہ تمام زندگی کے وہ حصے یا تمام وہ سیکٹرز کہ جہاں پہ ہمیں احتیاط کی ضرورت ہے اس کے لیے حکومت آلریڈی اپنی ہدایات جاری کر چکی ہے۔ تو آج میں اس وقت تک ہم وفاقی سطح پہ 13 ایس او پیز جو ہیں وہ جاری کر چکے ہیں۔ ان کے عنوانات میں صرف آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور پھر میں آپ کو تازہ ترین جو اعداد و شمار ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ رمضان کے حوالے سے ہم نے مساجد میں تراویح کے حوالے سے، نمازوں کے حوالے سے ڈیٹیلڈ ایس او پیز جاری کیے ہوئے ہیں، 20 نکات ہیں ان کے، اور ان کے اوپر ہم بارہا آپ کے سامنے یہ بات رکھتے رہے ہیں کہ ان کے اوپر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ دوسرا جو ایس او پی ہے جی وہ ہے کہ اگر آپ بظاہر صحت مند ہیں لیکن اگر باہر کا سفر کیا ہے یا آپ ایسے لوگوں سے ملے ہیں کہ جن کو بعد میں کرونا وائرس ہو گیا، تو آپ اپنے آپ کو اپنے ہی گھر میں کوارنٹائن کریں۔ یہ کوارنٹائن آپ نے کیسے کرنا ہے گھر کے اندر، اس کی لیے ایک اسپیشل ایس او پی ہے جس کو کہ آپ پڑھ کے اس کے اوپر عمل کر کے اپنے آپ کو محفوظ کر سکتے ہیں۔ اسی سلسلے میں جو تیسرا ایس او پی ہے وہ یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ آپ کووڈ-19 پازیٹیو ہو بھی گئے، کرونا وائرس پازیٹیو ہو بھی گئے، تو تب بھی اگر آپ کو مائلڈ یا بہت نچلے درجے کی سائنز اور سمٹمز ہیں تو تب بھی آپ اپنے آپ کو گھر میں بھی آئسولیٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں بھی تفصیلی ایس او پیز آئسولیٹ کرنے کے حوالے سے گھر کے اندر وہ بھی دستیاب ہے۔ چوتھے جی ایک ایس او پی ہم نے جاری کیے کہ ہسپتالوں کے اندر کووڈ-19 کے حوالے سے ہم نے جو ڈس انفیکشن کرنی ہے وہ کیسے کرنی ہے، مختلف سرفیسز کی، سطحوں کی، مختلف چیزوں کی، سپریز یا جو ہم نے مختلف سینیٹائزرز یا مختلف جو سطحیں ہیں ان کو صفائی کے حوالے سے جو ڈس انفیکٹنٹس یوز کرتے ہیں ہسپتال کی فیسلٹی کے اندر، وہ اس حوالے سے ہمارے چوتھے نمبر پہ جو ہمارے ایس او پیز ہیں وہ جاری کیے۔ پانچویں نمبر پہ اگر خدا نخواستہ کووڈ-19 کے حوالے سے کوئی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کی تدفین کے حوالے سے بھی ہم نے ایس او پیز جاری کیے۔ چھٹے نمبر پہ ہم نے ایس او پیز جاری کیے کہ ہم نے مختلف ہسپتال جو ہیں
ان کی درجہ بندی کیسے کرنی ہے کہ ریڈ زون میں وہ صرف اسپتال کہ جہاں صرف اور صرف کووڈ-19 کے مریضوں کو دیکھا جائے یا رکھا جائے، اور گرین زون میں وہ ہاسپٹلس کہ جہاں پہ کوئی بھی کووڈ پیشنٹ نہیں ہوگا اور وہ روٹین کے جو پیشنٹس ہیں وہ ہوں گے، اور پھر یلو زون کے ہاسپٹلس کہ جن میں روٹین کے پیشنٹس کے ساتھ ساتھ کووڈ کے پیشنٹس کو، ان تمام کے حوالے سے تفصیلی ایس او پیز جاری کیے گئے۔ پھر 7ویں نمبر پہ سوشل ڈسٹینسنگ کے حوالے سے ہم نے ایس او پیز جاری کیے کہ آپ نے سماجی میل جول میں ایک محفوظ فاصلہ اپنے اور دوسروں کے درمیان کیسے رکھنا ہے۔ 8ویں نمبر پہ ہم نے ٹیسٹنگ کے حوالے سے ایس او پیز جاری کیے کہ کس کو ترجیحی بنیادوں کے اوپر ٹیسٹ کروانا چاہیے۔ اب اس ایس او پی کے بعد ہم نے ایک پوری حکمت عملی بھی بنائی جو کہ صوبوں کے ساتھ شیئر ہو چکی ہے، اور صوبوں نے اس کو نوٹیفائی بھی کر دی ہے۔ 9ویں نمبر پہ ہم نے دکانوں میں وہ ضروری اشیاء کہ جن کے لیے ہم نے دکانیں کھولیں، ان میں ہم نے کیسے سوشل ڈسٹینسنگ کو امپلیمنٹ کرنا ہے اور دیگر جو احتیاطی تدابیر ہیں ان کو اپنانا ہے دکانوں میں۔ 10ویں نمبر پہ ہم نے جو اسینشل انڈسٹری کو جو ہم نے بتدریج کھولا اس کے لیے ایس او پیز جاری کیے۔ 11ویں نمبر پہ ہم نے ہسپتالوں میں کووڈ کے جو 19 کے جو مریض ہیں ان کی دیکھ بھال کے لیے جو کلینکل مینجمنٹ ان کی ہونی ہے اس حوالے سے ایس او پیز جاری کیے۔ اور 12ویں نمبر پہ ہم نے ایس او پیز جاری کیے جو کہ کنسٹرکشن کے حوالے سے یا تعمیری کام کے حوالے سے ہم نے کس طرح گریجولی اس کو کھولا بھی اس سیکٹر کو، اور اس میں ایس او پیز جاری ہوئے کہ آپ نے تعمیراتی کاموں میں سوشل ڈسٹینسنگ اور دیگر جو احتیاطی تدابیر ہیں ان کو۔ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ ناظرین آپ کے ساتھ ایک ایک ایس او پی کے اوپر بھرپور قسم کی معلومات آپ سے شیئر کی جائیں گی کہ آپ نے کیسے ان کی تفصیل کیا ہے اور آپ نے ان کو اپنانا کیسے۔ اب میں آپ کے سامنے تھوڑی سی جو تازہ ترین اعداد و شمار ہیں وہ رکھنا چاہتا ہوں۔ پاکستان میں اب تک جی جو کنفرمڈ کیسز ہیں ہمارے وہ 18,114 ہو چکے ہیں، اور ان میں پچھلے 24 گھنٹے کے اندر 1,297 مریضوں کا اضافہ ہوا ہے، اور یہ اب تک کسی ایک دن میں جو زیادہ ترین اضافہ ہوا ہے یا میکسیمم اضافہ ہوا ہے وہ یہ ہے۔ پاکستان میں بتدریج ٹیسٹوں کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ اب تک ٹوٹل جو ٹیسٹ ہو چکے ہیں وہ 1,93,000 سے، یا یوں سمجھیں کہ 1,94,000 تقریباً ٹیسٹ ہو چکے ہیں، اور پچھلے 24 گھنٹوں میں بھی جو ٹیسٹ ہوئے وہ اب تک کے کسی بھی ایک دن میں ہونے والے ٹیسٹوں کی تعداد میں سب سے زیادہ ہے، 9,164۔ اس کی میں آپ کو تھوڑی سی تفصیل مزید بتانا چاہوں گا کہ یہ 9,164 ٹیسٹ جو ہیں یہ کہاں کہاں ہوئے۔ پنجاب میں سب سے زیادہ ہوئے جی، 3,684 ٹیسٹ، اور سندھ میں دوسرے نمبر پہ 3,384، کے پی میں 9,085، آئی سی ٹی یعنی کہ اسلام آباد کا جو کیپٹل ایریا ہے اس میں 495، جی بی میں 214، اور بلوچستان میں 386، اور اے جے کے میں 16۔ آنے والے دنوں میں ہمیں بڑی امید ہے کہ ان ٹیسٹوں میں مزید اضافہ ہوگا، اور ہم اپنے جو اہداف جو ہم نے اس پچھلے مہینے کے آخر تک رکھے تھے جن میں تھوڑا سا التوا آ گیا، ان کو ہم اچیو کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ جی جو میں نے آپ کو بتایا کہ 1,297 جو مریض شامل ہوئے وہ کہاں کہاں پہ ہوئے، ان میں سب سے زیادہ، اور یہ سب سے زیادہ تعداد ہے سندھ میں، ایک ہی دن میں جو پیشنٹس رپورٹ ہوئے وہ ہیں 622،
اور پنجاب میں 393, کے پی میں 172, اسلام آباد میں 22, جی بی میں 1, بلوچستان میں 87 اور آزاد جموں اور کشمیر میں کوئی پیشنٹ رپورٹ نہیں ہوا. جس طرح ہم آپ کو بتاتے رہتے ہیں کہ چونکہ اس بیماری کی نوعیت اس طرح کی ہے کہ اس میں زیادہ تر. اسلام آباد میں معاونین خصوصی پریس کانفرنس کر